بسم الله الرحمن الرحیم۔ تین آدمیوں کی آنکھیں جو جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی۔ ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہو گئی، اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔ میت کا بوسہ لینا۔ غسل دینے کے بعد میت کو محبت یا عقیدت سے بوسہ دینا جائز ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا بوسہ لیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور روئے۔ میت کو غسل دینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہرائے، خوشبو لگائے اور اس کو اٹھائے، نماز جنازہ پڑھے اور کوئی عیب وغیرہ دیکھے تو اس کو ظاہر نہ کرے، وہ اپنی خطاؤں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ پیدائش کے دن تھا۔ عورت کے مطابق چلنے والا مرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی کی خواہش کے مطابق چلتا ہے، گویا کہ وہ اس کا غلام ہے، لہٰذا برباد ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو عورت کا حکمران بنایا ہے اور اس نے اپنے آپ کو عورت کی حکمرانی کے سپرد کر کے فطری ترتیب کو بدل دیا اور معاملے کو الٹ دیا، اور شیطان کے اس قول کی فرما برداری کی، کیونکہ مرد کا حق تو یہ تھا کہ اس کی مانی جاتی، نہ یہ کہ وہ کسی کی مانے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا، مرد عورت پر حاکم ہے کا لقب دیا اور شوہر کے لیے سید یعنی آقا و سردار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔